ایئرپورٹ سیکورٹی فورس میں جن لوگوں نے اپلائی کیا ہے وہ اب جو ہے وہ ریٹن ٹیسٹ کی پریپریشن کے حوالے سے پریشان ہیں۔ تو ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے ریٹن ٹیسٹ میں جو امپورٹنٹ سوالات آتے ہیں وہ سبجیکٹ وائز جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ 8 سے 10 ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مطالعہ پاکستان کے موسٹ ریپیٹڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ MCQs جو ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے ریٹن ٹیسٹ میں جو ہے وہ اکثر دہرائے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو آپ نے لاسٹ تک لازم دیکھ لینی ہے۔ تو السلام علیکم، میرا نام ہے خضر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل FPSC کلب۔ تو ہمارے پاس جو پہلا سوال ہے، ہمارے پاس سوال ہے کہ پاکستان فضائیہ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کہاں واقع ہے؟ اسلام آباد میں۔ پاک فضائیہ کا دن کب منایا جاتا ہے؟ 7 سپٹمبر کو، جبکہ 8 سپٹمبر کو جو ہے وہ پاکستان نیوی کا دن منایا جاتا ہے۔ پاکستان نیوی کا ہیڈ کوارٹر کہاں واقع ہے؟ اسلام آباد میں۔ یوم پاکستان کب منایا جاتا ہے؟ 23 مارچ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سرپرائز ڈے کب منایا جاتا ہے؟ 27 فروری کو۔ یوم کشمیر کب منایا جاتا ہے؟ 5 فروری کو۔ یوم تکبیر کب منایا جاتا ہے؟ 28 مئی کو۔ یوم آزادی کب منایا جاتا ہے؟ 14 اگست کو۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے کہ 2013 کے عام انتخابات میں کس پارٹی نے اکثریت حاصل کی؟ تو پاکستان مسلم لیگ نے۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کب پیش آیا؟ 16 دسمبر 2014 کو۔ 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان قومی اسمبلی سے کب منظور ہوا؟ 24 دسمبر 2014 کو۔ 25ویں دستور ساز اسمبلی کے لیے انتخابات کب ہوئے؟ 2018 میں۔ 2018 کے عام انتخابات میں کس پارٹی نے اکثریت حاصل کی؟ تو پاکستان تحریک انصاف نے۔ اس کے بعد 16واں سوال ہے ہمارے پاس کہ ایوان بالا سینٹ میں کتنی نشستیں ہوتی ہیں؟ تو 100 نشستیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 17واں سوال ہے کہ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد سینٹ کی نشستوں کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہو گئی؟ تو 96، ٹھیک ہے، 4 سیٹس جو ہیں وہ حذف کر دی گئیں۔ اس کے بعد ایوان زریں یعنی کہ قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ تو 342۔ یوم دفاع کب منایا جاتا ہے؟ 6 سپٹمبر کو۔ اس کے بعد سوال نمبر 20 ہے ہمارے پاس کہ 1990 کے انتخابات میں کون وزیر اعظم بنے؟ تو نواز شریف صاحب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 21 ہے 1993 کے انتخابات میں نتیجے میں جو وزیر اعظم بنے ان کا کیا نام تھا؟ جبکہ جو صدر تھے وہ فاروق لغاری صاحب تھے، ٹھیک ہے۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، ٹھیک ہے، یہ وزیر اعظم تھی، جبکہ صدر سردار فاروق لغاری صاحب تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ فروری 1997 کے عام انتخابات میں کس پارٹی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی؟ تو مسلم لیگ نون نے۔ 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت کا تختہ کس نے الٹ دیا؟ جنرل پرویز مشرف نے۔ اس کے بعد کارگل جنگ جو ہے وہ کب لڑی گئی؟ 1999 میں۔ 12ویں دستور ساز اسمبلی کے لیے انتخابات کب ہوئے اور کس پارٹی نے اکثریت حاصل کی؟ 2002 میں مسلم لیگ کاف نے جو ہے وہ اکثریت حاصل کی تھی، ٹھیک ہے، 12ویں دستور ساز اسمبلی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ سوال نمبر ہمارے پاس 26 ہے کہ پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی کب لگائی اور آئین کو معطل کر دیا؟ 2007 میں جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب نے جو ہے وہ ملک میں ایمرجنسی نافذ کی اور جو ہے وہ آئین کو معطل کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس سوال نمبر 27 ہے کہ 13ویں دستور ساز اسمبلی کے لیے انتخابات کب ہوئے؟ 2008 میں۔ 2013 کے عام انتخابات میں جو ہے وہ کس پارٹی نے اکثریت حاصل کی؟ مسلم لیگ نون نے۔ 14ویں جو ہے وہ دستور ساز اسمبلی کے لیے انتخابات کب ہوئے؟ 2013 میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے کہ کون قانون سازی کا کام کرتی ہے؟ مقننہ۔ وفاق کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ۔ صوبے کی سب سے بڑی عدالت کون سی ہوتی ہے؟ ہائی کورٹ۔ گورنر کا صدر دفتر کہاں واقع ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، صوبائی دارالحکومت میں۔ پاکستان کا موجود ڈھانچہ کس دستور کے تحت کام کر رہا ہے؟ 1973 کے آئین کے مطابق۔ گلگت بلتستان کی تیسری قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کب ہوئے؟ 15 نومبر 2020 میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال نمبر ہمارے پاس جو ہے وہ 26 ہے کہ 2021 کے آزاد کشمیر جو ہے وہ قانون ساز کے الیکشن میں کس پارٹی نے جو ہے وہ اکثریت حاصل کی تھی؟ پاکستان تحریک انصاف۔ 25 جولائی 2021 میں جو ہے وہ یہ انتخابات ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان آرمی کا جنرل ہیڈ کوارٹر کس شہر میں واقع ہے؟ راولپنڈی میں۔ یوم دفاع کب منایا جاتا ہے؟ 6 سپٹمبر کو۔ یہ یوم دفاع والا جو سوال ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے کہ پاکستان کا تیسرا آئین کب نافذ العمل ہوا؟ 14 اگست 1973 کو۔ پاکستان میں دوسرے عام انتخابات جو ہے وہ کب ہوئے تھے؟ 7 مارچ 1977 کو۔ دوسرے عام انتخابات میں کس پارٹی نے اکثریت حاصل کی؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ پاکستان میں تیسرا جو ہے وہ ماشاء اللہ کب لگایا گیا؟ یہ جو ہے وہ جنرل محمد الحق نے جو ہے وہ لگایا تھا 5 جولائی 1977 میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 1988 میں جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوئے اور کس کی حکومت قائم ہوئی؟
پاکستان پیپلز پارٹی کی، جس کی جو وزیر اعظم تھی وہ تھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ۔ ذوالفقار علی بھٹو کو کب پھانسی دی گئی؟ 4 اپریل 1979 میں، ٹھیک ہے۔ پاکستان غیر وابستہ تحریک کا ممبر کب بنا؟ 1979 میں۔ پاکستان میں زکوٰۃ کا نظام کب نافذ العمل ہوا؟ 1980 میں۔ پاکستان میں کب غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرائے گئے؟ 1985 میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے کہ صدر محمد ایوب خان نے صدارت سے کب استعفیٰ دیا؟ تو 25 مارچ 1969 میں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو 1965 کی جنگ تھی وہ کتنے دن تک جو ہے وہ جاری رہی؟ 17 ڈیز تک، ٹھیک ہے، 17 دن تک۔ معاہدہ جو ہے وہ تاشقند صدر ایوب خان اور بھارت کے کون سے وزیر اعظم کے درمیان ہوا؟ تو یہ جو معاہدہ تاشقند تھا وہ صدر ایوب خان پاکستان کے، اور اس کے علاوہ جو بھارت کی طرف سے وزیر اعظم اس ٹائم کے تھے لال بہادر شاستری، ان کے درمیان جو ہے وہ 10 جنوری 1966 میں جو ہے وہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، معاہدہ تاشقند۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال ہے کہ جنرل محمد یحییٰ خان نے کب مارشل لا نافذ کیا؟ تو 25 مارچ 1969 میں۔ ڈیٹس آپ نے جو ہے وہ لازم یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ سارا کنسیپٹ ڈیٹس کا ہی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ بہت سے لڑکے اپنے ریٹن ٹیسٹ میں جو ہے وہ مارکس کم کروا بیٹھتے ہیں، صرف اور صرف کیونکہ ان کو جو ہے وہ ڈیٹس کی جو ہے وہ کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ تو ڈیٹس آپ نے جو ہے وہ لازم اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک آپ جو ہے وہ ویڈیو کو دوبارہ سے ریپیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ڈیٹس وغیرہ یاد ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جنرل محمد ایوب خان نے لیگل فریم ورک کب آرڈر جو ہے اس کا جاری کیا تھا؟ 1970 میں۔ لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت انتخابات کب ہوئے؟ 7 دسمبر 1970 میں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے وہ سقوط ڈھاکہ جو ہے وہ کب ہوا اور بنگلہ دیش وجود میں آیا؟ ٹھیک ہے، 16 دسمبر 1971 میں جو ہے وہ سقوط ڈھاکہ ہوا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ بنگلہ دیش وجود میں آیا تھا، ٹھیک ہے۔ شملہ معاہدہ کب ہوا؟ 2 جولائی 1972 میں۔ یہ سوال بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شملہ معاہدہ کب ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ کویشچن ہے کہ فروری 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس کب ہوئی، کہاں ہوئی؟ لاہور میں۔ اور اس کے بعد پاکستان کا تیسرا آئین جو ہے وہ کب نافذ العمل ہوا، منظور ہوا؟ تو یہ جو ہے وہ اپریل 1973 ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں نے جو ہے وہ 60 کے قریب جو موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ریپیٹڈ MCQs تھے وہ شیئر کیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ جو ہے وہ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور چینل کو جو ہے سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ جو ہے وہ ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اسی ویڈیو کے جو ہے وہ سبجیکٹ وائز مزید پارٹس بھی جو ہے وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔